ابرار صاحب یہ بتائیے کہ ایک پاکستان میں ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں بڑے اینٹی پاکستان ہیں. یہاں پہ ایک طبقہ ہے جو اس بارے میں لکھتا بھی ہے کہ دیکھیے جی ہم نے 1979 سے جب سوویت یونین نے قبضہ کیا اس وقت سے ہم افغانستان یہاں 5 ملین کے قریب ریفیوجیز بھی تھے, ہم ان کو لک آفٹر کرتے رہے. اب کوئی شہر نہیں ہے جہاں پہ افغان مہاجرین نہ ہوں, بلکہ پشاور جائیے تو آپ کو وہاں اسکول میں 50% افغان بچے ملیں گے, ہسپتالوں میں 50% کے قریب مریض ملیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے لوگ انگریٹفل ہیں اور ابھی تک وہ پاکستان کو ایک لحاظ سے, لیکن آپ نے چونکہ اپنی کتاب میں لکھا ہے, میں یہ دیکھ رہا تھا جو آپ نے اس کتاب کو کہ انتصاب میں جو لکھا ہے, ہاں آپ نے لکھا ہے کہ پاکستان جو ہے, پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے نام جن کی دوستی دشمنوں کے دل میں کھٹکتی ہے. تو آپ نے تو یہاں لکھ دیا, لیکن جو ایک پاکستان میں عام امپریشن ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. تو ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس سے پہلے کہ میں اس معاملے پہ جاؤں کہ وہاں پہ اگر پاکستان کے خلاف کچھ لوگ ہیں تو اس کا ایک بڑا لمبا تاریخی پس منظر تو ہے ہی, لیکن مختصراً یہ دیکھیے کہ 3 دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان نے افغانستان میں کسی بڑے گروپ کے خلاف بہت شدت سے مخالفت کا اظہار کیا. مثلاً جب سوویت یونین کا انویژن ہوا یا انٹرونشن واٹ ایور یو کال اٹ, تو وہاں پہ جو کمیونسٹ تھے, جو لبرلز تھے, یعنی جو پرچم اور خلق کے فیکشن تھے, وہ بھی افغان ہی تھے, اور وہ اچھی خاصی تعداد میں افغانستان میں وہ لوگ تھے جو لبرل اور لیفٹسٹ تھے, وہ ان کے ساتھ تھے. ہم نے مجاہدین کو فل سپورٹ دی, اور پھر بعد میں ہمارے ساتھ CIA اور پورا ویسٹ اور گلف سب آ کر مل گئے, لیکن ہم نے جو مجاہدین تھے ان کی فتح میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا. تو وہاں کے جو لبرلز تھے, جو لیفٹسٹ تھے, وہ سب ہمارے خلاف ہو گئے, اور انہیں یہ گلا تھا کہ پاکستان نے افغانستان میں مداخلت کی. وہ ایتھنیکلی نان پشتون زیادہ تھے؟ جی, پشتون بھی تھے, نان پشتون بھی تھے. جی دونوں تھے. اور ان میں سے بہت سے لوگ اشرف غنی کی کابینہ میں وزیر تھے, یعنی بعد میں یہ لوگ واپس آئے, اور اشرف غنی کی کابینہ میں جو وزیر تھے اس میں 6-7 ایکس کمیونسٹ تھے. دوسری سٹیج پہ پھر ہم نے یہ کیا کہ جب مجاہدین آپس میں لڑ رہے تھے اور طالبان ادھر سے نکلے, تو ہم نے طالبان کے لیے حمایت کا اظہار کیا, اور مجاہدین آہستہ آہستہ ریٹریٹ کرتے چلے گئے, طالبان فتح یاب ہو گئے, اور مجاہدین نے جو ناردرن الائنس بنایا وہ ہمارے خلاف ہو گیا. انڈیا نے اسے کھلم کھلا مدد دی اور وہ پرو انڈیا ہو گئے. تو ایک اور بڑا گروپ جو مجاہدین کا گروپ تھا انفیکٹ, وہ ہمارے خلاف ہو گیا. تیسری سٹیج پہ جب 9/11 ہوا, وہی طالبان جنہیں ہم سپورٹ کرتے رہے تھے, ہم نے ان کے لیڈروں کو پکڑ کے امریکنز کے حوالے کیا. ان کے سفیر کو ہم نے عبدالسلام ضعیف کو پکڑ کے گوانٹانامو بے بھجوایا, ہم نے ملا برادر کو پکڑ کے بڑے عرصے جیل میں رکھا, اور سینکڑوں افغانی لیڈروں کو پکڑ کے امریکنز کے حوالے. اور یہ سارے کام پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے زمانے میں؟ جی, مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئے. آپ نے اگر عبدالسلام ضعیف صاحب کی کتاب پڑھی ہو, اردو میں اس کے ترجمے کا نام ہے اژدہا کے منہ میں 4 سال, گوانٹانامو بے میں جو وہ وقت گزار کے آئے. تو طالبان بھی ہمارے خلاف ہو گئے. اس کے بعد اگر افغانستان میں کوئی گروپ ہمارے پہ ٹرسٹ کرے تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے, ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اب بھی افغانیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کو اچھا کہتے ہیں. تو ایک تو یہ جو امیجیٹ وجوہات آپ کہیں, جو ماضی قریب کی تاریخ میں جو کچھ ہوا, اور ماضی بعید میں تو مسلسل بارڈر کے ایک تو ڈیورن لائن کا بھی چل رہا ہے, ڈیورن لائن کا ایشو بھی چل رہا ہے, اور وہ ماضی بعید میں بارڈر کی اس طرف جتنے بھی لوگ رہے وہ عمومی طور پر افغانوں کے دشمن تھے. یعنی شروع میں ہندو راجے مہاراجہ تھے, جے پال وغیرہ تھے. اس کے بعد جو مسلمانوں کی حکومتیں آئیں تو وہ ایک ہی تھا, افغانستان پاکستان. قطب الدین ایبک دونوں طرف کا بادشاہ تھا, ظہیر الدین بابر دونوں طرف کا بادشاہ تھا. لیکن جب انگریز آئے, رنجیت سنگھ کے زمانے میں, جب سکھ آئے, جی, تو سکھوں نے ان سے بہت سے علاقے واپس لے لیے. انگریزوں کی ان سے 3 جنگیں ہوئیں.
تو انہیں ایک یہ امپریشن ہے کہ بارڈر کے اس پار ہمارے دشمن ہیں. پاکستان کو وہ یہ سمجھتے رہے کہ پاکستان سکسیسر اسٹیٹ لیگلی ہی نہیں ہے، ہر طرح سے یہ برطانیہ کے سکسیسر یہی ہیں، تو وہ ہم سے بھی وہی سلوک کرتے رہے. پھر اتفاق یہ ہوا کہ ہم امریکن بلاک میں تھے اور انڈیا اور افغانستان دونوں سوویت بلاک میں تھے. طالبان جو اس وقت طالبان ہیں، ابرار صاحب یہ بتائیے کہ طالبان کہ کون سا ایسا فیکشن ہے؟ اکثر ہم حقانی نیٹ ورک کے بارے میں بھی سنتے ہیں، جو اس وقت وزیر انٹیریئر منسٹر ہیں میرے خیال میں، جی سراج الدین حقانی صاحب. جی. تو ان کا خیال ہے، مجھے نہیں معلوم، کہ یہ شاید پرو پاکستان ہیں، یہ ریلیٹیولی ان کی انڈرسٹینڈنگ پاکستان کے بارے میں بہتر ہے. کیا یہ درست ہے کہ طالبان کے اندر بھی کوئی ایسے فیکشنز ہیں؟ عموماً کہا تو جاتا ہے کہ طالبان میں مختلف قسم کے فیکشنز ہیں. ایک تو یہ جو مشرقی ہیں، جلال آباد وغیرہ کے، ننگرہار کے، خوست کے لوگ یہ، اور دوسرا جنوب والے قندھاری جو ہیں، کہ یہ آپس میں ان کی ایک رفت رہتی ہے. قندھاری ڈومینیٹ کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمیشہ قندھار کے لوگ حکمران رہے، یہاں تک کہ کارزئی بھی قندھار کا تھا، اور صرف اشرف غنی واحد آدمی تھا جو مشرقی افغانستان، جو ورلڈ بینک سے آئے تھے، جو احمد زئی تھے جی، لیکن مشرقی افغانستان کے تھے. تو خیر ایک تو یہ، دوسرا ایک ہارڈ لائنر اور ماڈریٹس کے درمیان بھی ایک گیپ ہے وہاں پہ. اگرچہ ابھی ریسنٹلی ملا یعقوب سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، جو ملا محمد عمر کے صاحبزادے جی، جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں اور وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ٹوٹلی اس کو مسترد کر دیا تھا کہ نہیں، طالبان کے درمیان کوئی رفٹ نہیں ہے. تو مطلب تو پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی حقانیز جو ہیں وہ زیادہ پرو پاکستان ہیں، ایسی کوئی؟ میرا خیال ہے، دیکھیے ہمیں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ طالبان بھی افغان ہیں. جو افغانستان کی نیشنل انٹرسٹ ہے اس پہ وہ بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور اگر انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ زیادہ پرو پاکستان ہونے سے پبلک ان کے خلاف جائے گی تو وہ کبھی اس کا اظہار نہیں کریں گے. تو جو لوگ پاکستان میں باتیں کرتے ہیں کہ جی طالبان پہلے بھی آئے 1996 میں بھی، اس وقت بھی ڈیورل لائن کا مسئلہ باقی رہا، اگر یہ اتنے اچھے ہوتے، پاکستان کے بھائی ہوتے، تو یہ اس مسئلے کو ختم ہی کر دیتے. اور اب بھی دیکھیے کوئی ہم کو توقع نہیں رکھ سکتے کہ کوئی یہ ڈیورل لائن کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ مسئلہ اٹھانا ہی نہیں چاہیے، اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. جی، اس کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، اسے بیک برنر پہ رکھیں. بالکل. آپ پہلے جو فیزیبل چیزیں ہیں، جو پریکٹیکل ہیں، پریگمیٹک اپروچ اپنائیں، اور یہ دیکھیں کہ اکنامیکلی ہم کتنا ایک دوسرے سے قریب آ سکتے ہیں. باقی جن شعبوں میں قربت ہو سکتی ہے، سوشل لیول پہ، کلچرل لیول پہ، اسے بڑھایا جائے. اور پھر یہ جو پولیٹیکل بدگمانیاں ہماری طرف سے ہیں انہیں رفع کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے 20 سال میں وہاں کے جو چینلز تھے ان سب میں انڈیا انویسٹ کرتا رہا. اب وہ اور وہاں پہ پاکستان بیشنگ ہوتی رہی. اب وہاں کا کوئی چینل پاکستان بیشنگ میں مبتلا نہیں ہے. اس کی وجہ وہاں کی حکومت ہے کہ حکومت اس چیز کو انکریج نہیں کرتی. تو ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اب اس کو ہم برج کرنے کی کوشش کریں اور ان غلط فہمیوں کو رفع کریں. اور جو ایسی لیکن جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے وہ کس طرح سالو کریں اس کو؟ دیکھیے ٹی ٹی پی کے معاملے پہ بھی ان سے بات چیت تو چل سکتی ہے، بلکہ ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے بہت سمارٹنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو افغان طالبان کا حصہ بنا لیا ہے. ان کی عمارت کو تسلیم کر جی، ان کی عمارت کو تسلیم کیا اور ملا ہیبت اللہ کو امیر ڈکلیئر کر دیا کہ ٹی ٹی پی کا امیر بھی یہی ہے. اب ایسے میں اگر افغان طالبان ان کے خلاف کچھ فیصلہ کرتے ہیں تو افغان طالبان کی اپنی رینکس میں رفٹ آ جائے گی کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، ان کے خلاف کیوں یہ ہو رہا ہے. چنانچہ بہتر صورت شاید یہی ہو سکتی ہے کہ افغان طالبان سے یہ کہا جائے کہ ٹی ٹی پی کو آپ واپس نہ کریں، ٹھیک ہے، جیل میں نہ ڈالیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ان پہ یہ پابندی ہو کہ وہاں رہتے ہوئے وہ پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہوں گے. انہیں پاکستان کے بارڈر سے دور کہیں لے جا کے رکھا جائے، نارتھ میں لے جائیں، انہیں ڈسارم کر دیں اور وہ ریفیوج لے کے وہاں رہتے ہیں تو رہتے رہیں.